اچھی بات جو ہے وہ بڑی کڑوی لگتی. آج آپ نعت خوانوں کے اور بعض لوگوں کے کرتے جب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ گمان ہوگا شاید مہنگائی کا دور ہے تو بیگم بھی یہی پہن لیتی ہوگی، شوہر بھی یہی پہن لیتے ہوں. عورتوں کے اور خواتین کے کرتے مردوں نے پہننا شروع کر دیے. اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ بمبئی سے بن کے آتے ہیں کرتے. ایک کے کرتے کی قیمت 30 ہزار ہوتی، جس کو میرے آپ جیسا پہنے تو ایسا لگے جیسے کہ چونٹے کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں جناب. ٹھیک، تو یہ ایسا چھچورا پن حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کہ جو مرد عورتوں کی مشاہدت کریں ان پہ لعنت، اور جو عورتیں مردوں کی مشاہدت کریں ان پہ بھی لعنت. تو ایسے چمکیلے وغیرہ مغرق کپڑے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے رسالہ طیب و چیز، مغرق کپڑے یعنی جو زرق میں یعنی غرق مکمل اس پہ زرق، اس کے احکامات سنیے. یہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹوپی ہے امامے کی اس پر بھی زر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی عادت ہے ناجائز لکھا. یہاں تک کہ زر کے جوتے جو ہیں جوتوں کو ناجائز لکھا. لیکن یہاں ایک بات رہے، یہ کون سا زر استعمال ہوتا تھا؟ بڑے لوگوں میں جیسے چاندی اور سونا، یہ تو خواتین استعمال کریں، جس کو بنارسی ساڑی کہتے ہیں. ہندوستان میں ایک پورا شہر ہے بنارس کہ جہاں یہ ساڑیاں جو ہیں وہ تیار ہوتی، اس کا اثر پاکستان بھی خواتین پہنے، اس سے کوئی. یہ زر اصل میں بنتا تھا تانبے کا. اب تانبا جو ہے یہ دھات، اس لیے جوتا بھی اگر اس زر کا بنا ہوا تو جوتا پہننا ناجائز، اور یہ ٹوپی بھی پہنی ناجائز، کو کلا کہتے ہیں نکالتا ہوا، وہ ٹوپی بھی اس کی ناجائز. تو کپڑے جو مغرق ہوں زر سے وہ بھی ناجائز. ایک بات. دوسری چیز کیا ہے کہ ہاں ارے نہیں، ابھی مسئلہ وہ تو دوسرا ہے نا، پہلا تو ختم ہو. ارے پہلا تو مسئلہ ختم ہو بھائی، ابھی پہلا ہی کہاں ختم ہوا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے صاحب. تو اب یہ زر ہے. اب کیا ہوا، زر کی دو قسمیں بن گئی. اب نئی تحقیق یہ، پہلے زر بنتا تھا تانبے کا اور اس پہ نکل وغیرہ ہوتا تھا. اب زر بننے لگا ہے پلاسٹک کا. آپ کوئی بھی زریلی چیز لے کر کے دیکھیں تو وہ پلاسٹک کا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا دھات کا حکم تو نہیں، زر پلاسٹک کا بن گیا. لیکن دیکھنے میں جب چھچورا لگے اور لباس ایسا لگے جیسے خواتین کا لباس ہے، تو ایسا لباس پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں. ایک بات تو یہ سمجھ بنے، مہذب اور صحیح لباس پہنا جائے. اتفاق ہے یہ. ہاں یہ ہمارے بڑجی صاحب یہاں موجود ہیں، تھوڑی زیارت کرا دو جناب ذرا کھڑے ہو کر، بڑی مہربانی. یہ ایک بس بات ہے، یہ ان کی جناب تاریخ روڈ پہ دکان. جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو بڑجی کو آرڈر دیا میں نے، یہ ہمارے مرید، میں نے کہا کسی نعت خواں کو جو زریلا کپڑا پہنے اس کو دکان میں گھسنے مت. تو بڑجی نے سارے نعت خوانوں کی انٹری بینڈ کر دی. انہوں نے کہا بھائی شاہ صاحب نے منع کر دیا، کوئی چھچورا کرتا جو ہے وہ یہاں نہیں. اتفاق ہے کہ یہ آج آ گئے، سب کی انٹری بند کر دی. نعت خوانوں کو بھی یہ کرتا کہیں اور سے منگائیے، شاہ صاحب نے مجھے آرڈر دے دیا، میں ایسا کوئی کرتا جو ہے نہیں سلاؤں گا. ان کو بچنا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ کہ نعت خوانی ایک دینی معاملہ. مثلا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں کسی نے پوچھا حضرت عشق رسول اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے، حدیث کی تلاوت کی جائے، صحابہ کرام کے قصے پڑھے جائیں، حضور علیہ السلام کے جمال کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں مسلم. ایک جواب یہ دیا کہ اچھے نعت خوانوں سے نعتوں کو سنا جائے، اس سے بھی عشق مصطفیٰ دل میں اجاگر ہوتا. تو نعت خوان کا مقام تو بہت بلند. حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے، حضرت حسان ابن ثابت خود حضور علیہ السلام نیچے بیٹھتے، ان کے لیے ممبر بچھا، اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ نعت پڑھنے کھڑے ہوتے حضور ان پر اتنا کرم فرماتے. کبھی فرماتے حسان سناؤ ہماری نعت، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو نیچا نہ کرے. کیونکہ کفار مشرکی جو ہجو حضور کی کیا کہنا چاہیے بے ادبی میں جو کلام کہتے، حسان ابن ثابت ان کا جواب دیا کر. اور کبھی کبھی حضور یہ فرماتے کہ حسان سناؤ اپنا کلام، اللہ تبارک و تعالی تمہاری روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید فرماتے. تو نعت خوانی تو ایک بڑی عبادت ہے.
اور علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ جو فرمایا نا وہ رفعنا لک ذکر، اے حبیب علیہ السلام ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر، مگر جس نے حضور کا ذکر کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. تو نعت خوانی اتنا ایک اچھی بات ہے اس کو اجاگر کرنے. اب آئیے دوسری بات جو نغماتی نعتیں اس کے متعلق آپ کا وعدہ. ہمارے یہاں بے شمار مفتی، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہم جیسے عقیدہ رکھنے والوں کے لیے قول فیصل حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ، حضرت علامہ مولانا محدث کبیر رحمت اللہ جو صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کا جب یہ مسئلہ اٹھا تو بریلی شریف بھیجا گیا تو میرے پاس جو اس کی نقل ہے اس میں 14 مفتیوں کے دستخط ہیں کہ نعت خوانی میں یہ جو راگ ہے طبلہ سارنگی کی آواز ہے اس سے نعت خوانی کرنا اس کو منع لکھا. اب آپ ایک نعت خواہ ہیں، وہ کوئی امام غزالی تو نہیں، امام رازی تو نہیں. جب ہمارے اکابر کا فیصلہ آ جائے تو ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ان کی اطاعت کریں، ہے نا. مثال کا اطیع اللہ اطیع الرسول، یہ نص قرآن. وہ اولو الامر منکم، کیا مطلب ہے؟ اولی الامر سے بعض لوگوں نے حکمراں مراد لے لیا، ان کی اطاعت کرو. یہ تو احمقانہ تفسیر ہے نا کہ زرداری کی اطاعت کرو، یوسف رضا گیلانی کی اطاعت کرو، یہ تو نہیں ہے نا. تو اب کیا ہے اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی فیصلہ اعلیٰ حضرت سنی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات جب یہ پوچھا کہ صاحب اولی الامر منکم سے کیا مراد، فرمایا اولو الامر سے مراد اس زمانے کے حقانی علماء، جو علماء حقانی وہ مراد. تو ان کی اطاعت ہم پر ضروری، جو فیصلہ. اب یہ چھوٹے چھوٹے نعت خواہ، ایک بڑے مفتی کا فتویٰ آ جائے، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی زبان بند کر لیتے اور اس سے توبہ کرتے. مگر آپ دیکھیے ان کے نغمے، ان کی نعتیں جو ہیں وہ بالکل اس طریقے سے پڑھی جا رہی ہیں. اچھا لوگ بھی مگن. اب حال یہ ہو گیا ایک بھائی کی شادی ہے، ایک بھائی کہتا گانے بجائے جائیں گے، ایک بھائی کہتا نہیں نعت خوانی کی جائے، تیسرا کہتا میں ایسا کرو یہ بجانے گانے والے کو بلا لو تو دونوں کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. اس میں گانے کا مزہ بھی ہوگا، نعت خوانی کا مزہ بھی ہوگا. جب یہ تماشا بننے لگ جائے، نعت خوانوں کی ذمہ داری ہے اکابر علماء کے فتووں کو مانیں، جب حق واضح ہو جائے اپنی گردن جھکائیں اور اپنے کیے سے توبہ کریں. یہ عزیزان میرا وہ ہے، اور یہ میں اپنی کہہ بلکہ فتاوی ان کے موجود ہے، چھپے ہوئے موجود ہیں. کبھی آپ کو ضرورت ہو مجھ سے ملیے، میں آپ کو ان تمام دستخط شدہ فتویٰ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا. پھر یہ نہیں سنی سنائی بات. حضرت علامہ مولانا تاج الشریعہ جب کراچی آئے، ایک ہم نے بہت بڑی کانفرنس رکھی جس کا نام تھا فکر رضا کانفرنس، میمن مسجد میں. چند سالوں میں، بہت پرانی بات نہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود. باضابطہ ہم نے مفتی صاحب، کسی صاحب نے پوچھا، ہم نے تو نہیں، کہ صاحب ہم آپ کو سناتے ہیں جو نعتیں پڑھی جا رہی. حضرت مفتی صاحب نے نعت سنی جو وہ طبلہ سارنگی والی، سننے کے بعد فتویٰ دیا کہ ایسی نعت خوانی جائز نہیں. یعنی خالی سنی سنائی بات سننا انہوں پورا، سننے کے بعد فتویٰ دیا ایسی نعت خوانی جائز. اب سنیے اس کے اچھا سوال کیا تاکہ سب تک پہنچ جائے. دیکھیے میوزک اور ساز کی آواز چاہے ناک سے نکلے، منہ سے نکلے، تھال اور جناب پتیلی سے نکلے، بانس سے نکلے، کسی سے نکلے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. میں جب امریکہ جاتا ہوں تو ہیوسٹن کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، اس کو پاکستانی چلاتے، پورے ہیوسٹن کو کور کرتا. اس میں 2-2.5 گھنٹے بیٹھتا ہوں اسی طرح مذاکرے سلسلے. تو ابھی خبریں چل رہی تھیں، میں جلدی پہنچ گیا چونکہ وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں ہفتے بھر کے بھائی شاہ صاحب فلاں وقت سے فلاں وقت یہاں بیٹھیں گے، آپ لوگ اپنے مسائل دریافت کر. ایڈورٹائز اتنا ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں. میں پہلے پہنچ جاتا ہوں، بڑے لمبے راستے. میں جب پہلے پہنچا تو کوئی اور ان کا خبریں وغیرہ چل رہی تھیں. ایک صاحب کوئی مل گئے مجھے، پاکستان کے آرٹسٹ جس کا نام ہے آج کل، ٹھیک. تو اب وہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا تو اس کو یہ ہوتا ہے بھائی کہ سب مجھے جانیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا. کہنے لگے بھائی میں تو اس کا ریڈیو کا اور ٹیلی ویژن کا بہت مشہور آرٹسٹ.
یہاں کہیں سوسائٹی میں رہتا ہوں پی سی ایچ یا سندھی مسلم میں. حیرت ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے. میں نے کہا بھائی مجھے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو پہچانا نہیں. انہوں نے بتایا میں ڈرامے میں کام کا یہ کرتا ہوں. کہنے میرے پاس ایک فن یہ ہے کہ آپ جو میوزک آپ کہیں میں آپ کو وہ بجا کے سنا دوں گا. اس نے جناب اپنی ٹرائی دی اور مظاہرہ کیا، ناک کو پکڑ کر مختلف جناب اس نے بانسری کی آواز میں نکالی، ڈھول تبلے کی سارے میوزک کی آوازیں نکالنے لگے. اب ظاہر ہے وہ منہ سے نکال رہا مگر تب بھی وہ ناجائز. اب سنیے حدیث شریف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہیں جا رہے، کسی میوزک کی آواز آ رہی، کسی ساز کی. ان کے ساتھ غالباً تھے حضرت نافع، یہ بھی صحابی. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں رکھ لی ایسے اور جاتے رہے. حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا آواز آ رہی؟ انہوں نے کہا جی ہاں آواز آ رہی. جب دور نکل گئے تو انہوں نے کہا اشارے سے نہیں آ رہی. تب اس کے بعد اپنی انگلیاں کانوں میں سے نکالی اور کہا نافع ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور تشریف لے جا رہے، غالباً کوئی آدمی بانسری بجا رہا تو حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی. کوئی اب میں انہی کی نقل کر رہا، کانوں میں انگلی رکھ کر پوچھا یا عبداللہ آواز آ رہی؟ آواز آ رہی؟ کہا آ رہی ہے. دور نکل گئے، کہا نہیں آ رہی. تب حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں میں سے نکالی. اس قدر نفرت حضور نے موسیقی اور یہ ساز اور سامان جو ہے اس کے لیے ہو. اب یہاں دو باتیں، بعض احمق جو اصول حدیث نہ فقہ پڑھانا کو ایک دم کود پڑتے ہیں. اب حضرت نافع کیوں سن رہے تھے؟ حضرت عبداللہ نے تو کانوں میں انگلی ڈال لی. حضرت نافع کیوں سن رہے تھے؟ ان سے فرمایا آواز آ رہی نہیں. وہ بالکل بچے تھے، چھوٹے تھے، ظاہر ہے کہ ان پر تو شریعت لاگو نہیں، تو اس لیے ان سے پوچھتے رہے. اسی طرح جب حضور جا رہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے، جب ان کو کام کیا، جب یہ میوزک آواز آ رہی تھی تو ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی. اس قدر نفرت حضور علیہ السلام نے کی. اور ایک حدیث شریف میں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، بہت چیزوں کی تکمیل کے لیے. وہاں یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا میں مزامیر کو توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ ساز و سامان جو موسیقی ہے ان کو ختم کیا جائے. اس پر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی رسالہ، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بھی رسالہ، احکام شریعت میں قوالی سے متعلق ایک مسئلہ ہے، سارے دلائل آدھا فاضل بریلوی وہاں لکھے. اور اس کے بعد ایک اور خرابی سنیے. اب ایک آدمی نعت پڑھ رہا جو اس کے برابر بیٹھے ہوئے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے اللہ، یہ اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا نام، ٹھیک ہے نا. اور بھی صفاتی نام ہو، کوئی چھوٹے نہیں، وہ صفاتی نام. اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اللہ ساکن کیا جائے ہے پر. آپ انٹرنیٹ ملاحظہ فرمائیں اعلی حضرت .net، تو 45 منٹ کی تقریر ہماری اسی پر ہے اللہ اکبر. یعنی جب تکبیر کہیں، تکبیر تحریمہ، تو اس سے متعلق ہے کہ اس کا تلفظ کیا ہو. جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، معاذ اللہ نماز فاسد ہو جائے، یہ تلفظ بھی غلط. اللہ اکبر معاذ اللہ، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے. یہ تلفظ کیا جائے اللہ اکبر، رے کو بڑھا دیا جائے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے. یہ پوری بحث ہم نے. اب سنیے آپ، یہ لفظ کیا ہے؟ اللہ، یہ ہے نا. اور اب جو نعت خوانوں کے برابر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کیسٹ لیں، سنیں علم کے لیے. یہ نعت پڑھتا اسے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. یہ تو اللہ کا نام بھی صحیح نہیں لیتے، یہ تو کفر بکر ہے. اللہ کا نام جو ہے صحیح تلفظ سے نہ لے اور صرف تبلیغ کی آواز سے اللہ 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 کرتا رہے تو اللہ کا نام بھی صحیح نہیں لے رہا. تو ان سب لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور آئندہ زندگی میں اچھی نعت خوانی کر کے ثواب کمائیں، ورنہ اس ثواب کے بجائے یہ عذاب کما رہے ہیں. اور یہ میں کہوں صرف پیسوں کے خاطر، پیسے ملتے ہیں ان کو اس قسم کا کلام کرنے میں. آپ دیکھ لیں جو کچھ ان کے معاملات مسائل، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. دوسری جو بات آپ نے کہی، ساری رات نعت خوانی، دین اصل میں کسی کو اذیت دینے کا نام نہیں. یہ آپ نے دیکھا ضیاء الحق کے زمانے میں ایک لاؤڈ اسپیکر آرڈیننس جاری ہوا، جو اب تک بھی اس لاؤڈ اسپیکر آرڈیننس کی وجہ یہی تھی. یہ تو عقل کا تقاضا ہے، جہاں جہاں آدمی بیٹھے وہاں تک آواز جائے،
ٹھیک ہے، اس کی تعریف اگر آپ دیں، کسی بھی قانون کی مثبت تعریف کی جائے تو لاؤڈ اسپیکر اس لیے ہے کہ جہاں جہاں تک لوگ بیٹھیں وہاں تک آواز جائے. آپ ہمارے یہاں کھارا در میں آ جائیے تراویح کے موقع پہ، پیچھے یقین جانیے 5 آدمی نمازی ہیں تراویح میں، اور لاؤڈ اسپیکر ایسے لگیں جیسے 5 لاکھ آدمی، صرف 6 8 10 آدمی تراویح پڑھ رہے. اور یہ ماشاءاللہ کھانے کی برکت کہیے، جس وقت سحری کا وقت ہوتا ہے تو 5000 آدمی ہوتے، شبینے میں 10 آدمی ہوں گے، سحری کا وقت ہو جائے 5000 آدمی سحری کھاتے ہیں. جب آپ پوری رات نعت خوانی کریں، کوئی بیمار ہو، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، کوئی اپنے اپنے تربیت اور معاملات میں ہو، اس لیے آواز اگر رات بھر بھی آپ کریں تو آواز اتنی ہو کہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھیں وہ سنیں اور کسی کو آپ کی وجہ سے اذیت نہ ہو. اس سے کیا ہوتا، نعت خوانی بھی بدنام ہوتی، ہمارا مسلک بھی بدنام ہوتا، ہمارا مذہب بھی بدنام ہوتا. ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے. اب آئیے نعت کا مسئلہ. خواتین اگر میلاد شریف پڑھیں یا نعت پڑھیں تو وہ ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں ان کی آواز باہر نہ جائے، صرف ان کی آواز جو ہے وہ خواتین سنیں. اس لیے کہ ہمارے علماء نے